اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت زیادہ پیار ہے۔ جس طرح انسان اپنی آل اولاد سے محبت کرتا ہے اور جو اس کے اہل و عیال سے محبت کرے بندہ اس سے محبت کرتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق بہت پیاری ہے۔ سامعین محترم، ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے۔ آج اگر کوئی انسان حسین ہے تو بعض دفعہ اسے یہ خیال آتا ہے کہ شاید اس میں میرا کوئی ذاتی کمال ہے۔ کسی انسان کا حسین ہونا اور کسی انسان کا کالا ہونا، کسی کا مرد ہونا، کسی کا عورت ہونا، کسی کا میل ہونا اور کسی کا فی میل ہونا اور کسی کا شی میل ہونا، اس میں کسی کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ہیں۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر مخنث یعنی ہیجڑے کو، جس کو انگلش میں شی میل کہتے ہیں، اس کا آج کل بہت زیادہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کہیں سے کوئی بیچارہ ہیجڑا جا رہا ہو تو لڑکے اس کو دیکھ کر تالیاں بجاتے ہیں، اس کو حقیر سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر آوازیں کستے ہیں، اور بعض دفعہ شادی بیاہ کے موقعوں پر ان پر جوتے تک پھینک دیتے ہیں، بعض دفعہ ہیجڑوں کے ساتھ نازیبا حرکات کرتے ہیں۔ اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں یہ حسن و جمال اور ہمیں یہ مردانگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور ان کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ اگر وہ خالق کائنات ان کی جگہ پہ ہمیں بنا دیتا تو ہمارا کیا حشر ہوتا۔ اور آج یہ پھپتیاں کسنے والے ہمیں کتنے برے لگتے۔ سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی انسان کو کبھی حقیر نہ سمجھیں اور کسی انسان کی تذلیل نہ کریں اور کسی انسان کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں اور کسی انسان کو اپنے سے کم تر نہ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام مخلوق میں سے اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ لوگ بڑے پسندیدہ ہیں جو اس کی مخلوق کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ حضرت عبد الوہاب بن عبد المجید سقفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جنازہ دیکھا جس کو 3 مردوں اور 1 عورت نے اٹھایا ہوا تھا، چوتھا بندہ کوئی نہیں تھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ عام طور پر جنازے کو مرد حضرات کاندھوں پہ اٹھا کے قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ ایک عورت آج جنازے کو کیوں کاندھا دی ہوئی ہے؟ تو میں جلدی سے دوڑا اور اس عورت والے پائے کو میں نے اپنے کاندھوں پہ رکھا اور میت کو قبرستان تک پہنچایا، اور پھر ہم نے اسے دفن کر دیا۔ دفنانے کے بعد میں نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے جو فوت ہوا؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کے پڑوسی اور رشتہ دار نہیں ہیں؟ کہنے لگی ہیں، لیکن انہوں نے اسے حقیر سمجھا کہ یہ مخنث تھا یعنی ہیجڑا تھا۔ چنانچہ محلے والے اور پڑوسی زندگی میں بھی اس کو ستاتے رہے، اور آج یہ فوت ہو گیا ہے تو تب بھی اس کے جنازے کو کاندھا تک دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوئی ہے۔ شیخ عبد الوہاب فرماتے ہیں، میں نے اسی رات خواب میں سفید کپڑوں میں ملبوس ایک شخص دیکھا کہ جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے آ کر میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہنے لگا، میں وہی مخنث ہوں جس کو آج تم نے دفن کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس لیے بخش دیا کہ لوگ مجھے بڑا حقیر اور بڑا گھٹیا سمجھتے تھے، اور میں اس پہ صبر کرتا تھا کہ میرے مولا جو کچھ بھی ہوں مخلوق تو تیری ہوں، تو نے ہی بنایا ہے، اور اس حقیر سمجھنے پر جو میں نے صبر کیا، یہ اللہ رب العالمین نے آج مجھے صلہ دیا ہے۔ حسن والو،
اپنی مردانگی پہ ناز کرنے والوں اور دوسروں کو حقیر سمجھنے والوں، کبھی یہ سوچ لیا کرو کہ شاید عملوں میں قیامت کے دن ہم سے وہ لوگ زیادہ آگے بڑھ جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فکر کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عاقبت کو بہتر بنانے کی فکر کریں اور مخلوق خدا کے ساتھ پیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تکبر اور غرور سے بچائے اور محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔